سے ایک دفعہ ایک عربی نے پوچھا، ایک عرب نے، اس نے کہا کہ تم لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. مجھ سے کہا، پہلے مجھ سے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے، میں نے بتایا. انہوں نے کہا تم لوگ کے عقائد، پروپیگنڈا اتنا کیا نا سعودی عرب میں بھی ہمارے خلاف. تو میں نے کہا پوچھ لو بھائی، مجھ سے پوچھو میرے عقائد. تو ایک ایک عقیدہ پوچھتے گئے، میں اس کا جواب دیتا گیا. اس نے کہا یہ تو سارے صحیح ہیں. تو میں نے کہا یہی ہمارے اکابر کے عقائد ہیں، میں نے تو اپنے اکابر سے ہی سیکھے ہیں یہ عقائد، تمہیں کون سا غلط ہے بھائی؟ اس نے کہا وہ جو کتاب میں ہے. میں نے کہا کتابوں کو چھوڑو، کتاب میں کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے، کچھ کا کچھ بنا دیا جاتا ہے. وہ کتابوں کے جواب بھی ہیں، اس پر مستقل تصنیفات ہیں، لیکن کسی کی بھی کتاب کو اٹھا کے اس کی سیاق و سباق حذف کر کے بیان کیا جائے گا تو وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ اصطلاحات ہوتی ہیں، اصطلاحات ٹرمز ہوتی ہیں، ان کا مطلب میری نظر میں کچھ اور ہے، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے کے مجھ پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک عقیدہ وحدت الوجود ہے، اس کو لے کے سب نے علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں، جبکہ جو کفر کے فتوے لگانے والے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہے. وہ جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، جو اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ مطلب ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک ٹرم ہے، یہ تو ایک اصطلاح ہے. جو اصطلاح وضع کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ آپ کا مطلب کیا ہے. کہ بھی کسی بھی اصطلاح میں اس کے لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا، لفظی معنی کو نہیں دیکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ کے ماہرین اس لفظ کا مطلب کیا لیتے ہیں. وہ مطلب اگر غلط ہے پھر آپ اس پہ کفر کے فتوے لگائیں. وہ مطلب اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. جس کو عقیدہ وحدت الوجود کا مطلب ہی نہیں پتا ہے، وحدت الوجود کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ باقی کوئی وجود نہیں ہے، یہ مطلب ہم لیتے ہی نہیں ہے بھائی. وحدت الوجود کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرم ہے.